بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عثمان اور ابھی آپ موجود ہیں گلوری آرکیٹیکٹ کے پلیٹ فارم پہ۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں، یہ ویڈیو بلو برڈ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ کوئی میری پیڈ ویڈیو نہیں ہے۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ بلو برڈ سٹی کے انویسٹر ہیں، ڈیلر ہیں یا کسی قسم کی آپ نے پارٹیسپیشن کی ہوئی ہے تو آپ چائے کافی کا کپ لے کے بیٹھ جائیں اور یہ ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بلو برڈ سٹی کے فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل انالیسس بتاؤں گا۔ جی بالکل، اس انالیسس سے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ یہ پروجیکٹ آپ کو پروفٹ دینے والا ہے یا آپ کو لاس دینے والا ہے، یا اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ پمپ کرنے جا رہا ہے، یہ ڈمپ کرنے جا رہا ہے۔ اس کی جتنی بھی ٹیکنیکلی اور فنڈامنٹل انالیسس ہیں وہ دیکھیں گے اور پھر اس پروجیکٹ کو ہم بات کریں گے، کیونکہ کافی ڈیلرز جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ وہ آپ کو پلاٹ تو سیل کر دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کر پاتے یہ پروجیکٹ کس وے کا ہے اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور یہ کب ڈیلیور ہوگا، کیونکہ ان کو کافی چیزوں کا نالج نہیں ہوتا۔ آج کل پاکستان میں کیا ہے کہ ہر چوتھا بندہ ڈیلر بنا ہوا ہے اور اس کے پاس پراپر نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کلائنٹس کو صحیح بات بھی کنوے نہیں کر پاتا۔ تو بلو برڈ سٹی کے حوالے سے یہ جو میں نے ویڈیو شیئر کی ہے، سب سے پہلے تو یہ ویڈیو بالکل لیٹسٹ ویڈیو ہے، یہ آج کی ویڈیو ہے، یہ جنوری 2023 کی ویڈیو ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو میں جو چیزیں میں نے شیئر کی ہیں وہ آپ دیکھیں، یہ پروجیکٹ شروع کیے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، اور 3 سال پہلے اگر ہم اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تھی تو اس وقت اگر لینڈ کی صورتحال دیکھیں اور آج کی صورتحال دیکھیں تو یہ چیز ایک واضح نشانی ہے اس طرح کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پروگرس ہو رہی ہے۔ اور یہ پروگرس کتنی ہو رہی ہے اور اس کی سپیڈ کیا ہے، اس کا ناپ تول کیسے کریں گے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں جو سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ انویسٹر حضرات کی طرف سے فنڈ بہت کم آتا ہے اور پروجیکٹ جس کی وجہ سے ڈیلیور ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب سلو کیسے آتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، کیونکہ اس کی جو پرائس ریٹ ہے، جو پرائس ریشو ہے، ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر سوسائٹیز یا ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو پیسہ لگتا ہے جو اس کی ڈیولپمنٹ میں، وہ پیسہ کوئی لاکھوں میں یا کروڑوں میں نہیں لگتا، بہت ہی بڑی مقدار میں لگتا ہے۔ اس کے انالیسز اگر آپ دیکھیں کہ ایک آپ کے گھر کی جو گلی ہے یا محلے کی گلی ہے وہ چند فیٹ کی ہوتی ہے، اور اس کی جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا بورڈ لگا دیا جاتا ہے، جی یہ اتنے لاکھ، یہ اتنے کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے، چھوٹی سی گلی ہے۔ تو آپ کو یہ ایک واضح صورتحال میں اس لیے مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ یہ 1000 کنال کے اوپر پروجیکٹ ہے۔ اگر ابھی ہم اس کی 30,000 یا 35,000 کنال کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو اس کی روڈ، جو انفراسٹرکچر ہے وہ بن رہا ہے اور اس کے اوپر کتنا پیسہ لگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد لائٹ پولز کا یہاں پہ کام ہو چکا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پہلے لائٹس پول نہیں لگے تھے، اب لائٹس پول لگ چکے ہیں، تو لائٹس پول کے اندر کیا مٹیریل ہے، کیا وہ اس کے اندر وائرنگ نہیں ہو رہی، کیا اس کے اندر اتنا جو لائٹ پول کے اوپر خرچہ آ رہا ہے اور لائٹس کے اوپر کیا یہ کام نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے علاوہ کرب سٹون کا کام ہے، پھر جو لیولنگ کا کام ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سب سے بڑا جو اس کے اندر چیز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گرین انفراسٹرکچر۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، آپ یہ پودے، ان میں سے آپ 2 یا 3 پودے، میں آپ کو حقیقتاً یہ کہہ دوں کہ آپ لوگوں نے جو 5 مرلے والے جن لوگوں نے بکنگ کروائی ہے وہ اپنے گھر پہ بھی نہیں لگا، کیونکہ یہ پودے بھی بائی کرنے پڑتے ہیں، یہ اچھی نسل کے پودے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ آتا ہے۔ تو کیا یہ گرین انفراسٹرکچر اس کا نہیں چل رہا؟ بتائیے، یہ چیزیں ساری ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکلی اگر ہم 3 سال پیچھے چلے جاتے ہیں اور ابھی کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں جو پروگرس ہے اور اس کے سٹیپس ہیں وہ کیا نظر آ رہے ہیں؟ کیا سب سے پہلے جو لینڈ کی لیبلنگ ہے وہ بھی متواتر ہو چکی ہے، اور اگر اس میں 80% یا 70% کا کام ہو چکا ہے تو باقی کا جو نئے ایکوائر ہو رہی ہے زمین، اس کے اوپر لیبلنگ کا کام ہو رہا ہے۔ تو جو شروع کے بلاکس ہیں اس کے اوپر تو کافی حد تک جو لیول ہو چکا ہے، اور وہاں پہ گلیاں کو بھی بنا دیا جائے، جو مطلب جو ٹاؤن پلاننگ کی شکل ہے، جو ان کا میپ ہے، اس کی شکل اختیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں ٹیکنیکلی دیکھیں، آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کو کیونکہ یہ راولپنڈی کی مضافات میں سوسائٹی آتی ہے
ہے اس کے اندر جتنے بھی پارٹیسپیٹ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فارن کنٹری میں یا دوسرے شہروں میں رہ رہے ہیں، تو وہ روزانہ وزٹ نہیں کر پاتے، اور آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں ملتا جس کے اوپر آپ اس کی ناپ تول کر سکیں کہ یار یہ پروجیکٹ ادھر چل رہا ہے۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ کیونکہ کمپٹیٹر کافی زیادہ ہے، ہر آبجیکٹ میں یعنی کہ ہر بزنس میں اور ہر انڈسٹری میں کمپٹیٹر ہے، تو ایک دوسرے کے خلاف مختلف قسم کی کمپینز بھی نظر آتی ہیں، تو وہ بھی بڑی اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن جو ریئلٹی ہوتی ہے، جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ حقیقتاً کیا ریئلٹی ہے۔ تو کافی زیادہ نیگیٹو نیوز کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے کہ یار یہ تو پروجیکٹ جو ہے وہ ڈمپ کر رہا ہے، اس کے اندر انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر تو فلاں مسئلے ہیں۔ اب دیکھیں ٹیکنیکلی آج اگر ہم اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ مسلسل گرو کر رہا ہے، اور جس لحاظ سے ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ہمارے پاکستان میں کرائسس کی، مطلب جو بحران ہے اور جو مہنگائی کا عروج ہے، اور اس صورتحال میں بھی ابھی یہ جو تازہ ویڈیو آپ دیکھیں، کیا یہاں پہ مشینری حرکت میں نہیں ہے؟ کیا یہ اتنی بڑی مشینری جو لاکھوں کی تعداد میں جس کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے مطلب اس کے جو موبلائزیشن ہے، اور اگر آپ یہ ایکسیویٹر ایک خود لگاتے ہیں نا تو 1 لاکھ روپے پر گھنٹہ یہ چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ مشینری ان کی اپنی ہے، ان کے یہ اپنے ورکرز ہیں، تو یہ پیڈ ہوتے ہیں، ان کی سیلریز ہوتی ہیں، تو یہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں، یا اس کے اندر موبائل نہیں ڈلتا، یا اس کے اندر ڈیزل نہیں ڈلتا، یا اس کے اندر پیٹرول نہیں ڈلتا۔ تو اگر ہم ٹیکنیکلی آپریشنل ڈپارٹمنٹ کی اگر اس میں بات کریں تو دیکھیں مشینری کے اندر کافی زیادہ مشینریز ہیں، جس کے اندر ڈمپر ہیں، رولرز ہیں، اور ایکسیویٹرز ہیں، ہیمرنگ مشین ہے، تو یہ ساری کی ساری دیکھیں مشینری جتنی بھی ہے، اس کے اندر ڈیزل، موبائل، تو اس کے اندر یہ جتنی بھی مشینری ہے یہ ڈیزل پہ، پیٹرول پہ چلتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے امپلائیز ہیں تو ان کی سیلریز ہیں۔ تو اب اس ماحول کے اندر یہ ساری کی ساری جو اخراجات ہو رہے ہیں، اور یہ آپریشنل ہو رہی ہیں چیزیں، کسی جگہ پہ کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے۔ پھر سیکیورٹی کا سٹاف اگر آپ دیکھیں، انہوں نے جگہ پہ جتنی پوسٹیں تیار کی ہوئی ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کا عملہ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی چارج کرتے ہیں، ان کو بھی تنخواہیں جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی سیکیورٹی جتنی بھی یہاں پہ ارینج کی گئی ہے یہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہے، کوئی کسی پراپرٹی جو پرائیویٹ ہے اس کی نہیں ہے یہ، تو یہ عام ایک جو پبلک پراپرٹی کو جس میں اناؤنس کیا گیا ہے جو پروجیکٹ ہے اس کی یہ سیکیورٹی ہے، تو اس کے اوپر یہ خرچہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کی ذاتی گھر کی سیکیورٹی کے اوپر یہ خرچہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ کافی زیادہ اس کے اوپر جو ایکسپینسز ہیں وہ آپریشنل ہیں، کسی جگہ پہ کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ پارٹیسپیشن جو انویسٹرز کی ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹا انویسٹر ہے، اور اس کی جو اماؤنٹ رکھی گئی ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور اس سوسائٹی میں جتنے بھی پلاٹ ہیں وہ بھی کم ہے۔ اب اس میں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹیکنیکلی اگر ہم آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ کے، اس کے اوپر پھر سٹیپ بائی سٹیپ ورکنگ ہو رہی ہے، جس کے اندر پارک ہے، اسکول کا کام ہے، یا کالج کا کام ہے۔ تو پھر یہ اگر یہ چیزیں نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ اب یہ پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کے لیے اس میں جتنی بھی ٹیکنیکلی چیزیں ہیں وہ ہم سائٹ پہ تو جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن فنڈامنٹل ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ فنڈامنٹل ہم سے بہت زیادہ دور ہوتی ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر ہم اس پروجیکٹ کو دیکھیں اور اس کی گروتھ کو دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر سکسیس ہی نظر آ رہی ہے۔ تو دوسرا اس کے اندر ایک بہت بڑا چانس یہ ہے کہ آج 3 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی کمپنی آپ کو اس کی بکنگ آفر کر رہی ہے۔ تو کمپنی سے بکنگ لینے کا مطلب یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فائل ایشو کر دی جاتی ہے جو قسطوں کے اوپر پلاٹ ہے۔ تو 3 سال کا ایک پیریڈ بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا ٹائم لینا چاہیے کہ آپ کو 3 سال یا 2 سال دینے چاہیے۔ 6 مہینے اور 1 سال بڑی حد ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ 3 سال ہو چکے ہیں اس پروجیکٹ کو شروع ہوئے، تو اس کے اندر بھی ابھی بھی آپ اگر بکنگ کرانا چاہتے ہیں کمپنی کی طرف سے تو آپ کو قسطوں کے اوپر پلاٹ اویلیبل ہے۔ پھر انہوں نے نیا جو ریسنٹلی ایک بلاک نیا انہوں نے لانچ کیا ہے وہ چھوٹے پلاٹ کا ہے، یعنی کہ مزید چھوٹی کیٹیگری کو اس میں ڈال لیا گیا ہے۔ لیکن اب اگر ہم دیکھیں جس میں 1 کنال یا 2 کنال کی یا فارم ہاؤسز کی کیٹیگری وہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اس کے اندر بڑا انویسٹر ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی سوسائٹی کے ممبرز ہیں یہ چھوٹے انویسٹر ہیں اور چھوٹی اماؤنٹ ہے، تو اس کے اوپر خرچہ زیادہ ہے، یعنی کہ پیمنٹ کا فلو کم ہے لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پروگرس پہ فرق پڑ رہا ہے، کہ پروگرس ہو رہی ہے لیکن وہ بہت سلو ہو رہی ہے۔ تو میرا نہیں سمجھنا کہ یہ پروجیکٹ 5 سال کے اندر ہو جانا چاہیے تھا، پر یہ اس کو
تو یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ تو ہوگی ٹیکنیکلی. اب اس کے اندر ٹیکنیکلی میں اگر ہم اس کو سائڈ پہ خود بھی اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیفینیٹلی گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے. اب ٹیکنیکل میں آپ نے سب سے پہلی جو چیز دیکھنی ہے کہ جی اب اگر ایک کمپنی نے اناؤنس کیا ہے کہ 1000 کنال جگہ ہے، تو اگر آپ 3 سال پہلے دیکھیں کہ کتنے ایریے پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کی، تو جب نئی زمین انہوں نے ایکوائر کی تو وہاں پہ آگے انہوں نے اسٹیپ فارورڈ کیا تو آگے بڑھ گئے. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا رقبہ بڑھ گیا. تو ایک چیز کہ زمین ایکوائر کے معاملے میں یہ مثلا بڑھتے جا رہے ہیں. پہلا گراف یہ بھی اوپر چلا گیا. پھر زمین لیول کے بارے میں اگر دیکھیں تو جو شروع کے بلاک ہیں وہ لیول کر دیے، آنے والے جو زمین ہے اس کو لیول کیا جا رہا ہے، اس کا بھی گراف اوپر چلا گیا. پھر اگر انفراسٹرکچر کی بات کریں جس میں روڈ ہیں، گلیاں ہیں، تو 3 سال پہلے دیکھیں اور ابھی دیکھیں تو وہ بھی انہوں نے کافی زیادہ حد تک وہ کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی گراف اوپر چڑھ چکا ہے. پھر انہوں نے جتنے بھی نمونے شیئر کیے تھے، جو اسکلپچرز وغیرہ شیئر کیے تھے انہوں نے، وہ بھی انہوں نے ڈیولپ کر دیے ہیں، اور کچھ جس کے اوپر کام چل رہا ہے تو وہ بھی گراف اوپر چلا گیا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ اسٹریٹ لائٹ کا یا سیوریج کا سسٹم دیکھیں تو وہ بھی پہلے کی نسبت کافی زیادہ کام ہو گیا، تو اس کا بھی گراف اوپر چلا گیا ہے. تو اگر ہم ایک ٹیکنیکلی چیز ہم ان کی سائڈ پہ دیکھیں تو ہمیں اس کا گراف اوپر ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹیکنیکلی تو یہ ڈیفینیٹلی اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ابھی بھی آن گراؤنڈ اس کے اوپر جو آپریشنل چیزیں ہیں ورکنگ ہو رہی ہے. اس مہنگائی کے دور میں جبکہ کرائسس آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، اس دور میں بھی بحران کی صورت میں بھی اپنا کام انہوں نے کسی جگہ پہ سٹک نہیں کیا اور نہ ہی روکا ہے. تو ٹیکنیکلی تو یہ پروجیکٹ پاس ہے بھائی، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، میں آپ کو یہ ٹیکنیکلی انالیسس کے تھرو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ فیل ہونے والا نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے تو ان کو ایک بہت ہی اچھا اور بڑا پروفٹ حاصل، اور وقت ہی بتائے گا، اور یہ ویڈیو بھی آپ کے پاس امانت ہوگی. تو اب چلتے ہیں اس کے فنڈامنٹل انالیسس کی طرف. فنڈامنٹل انالیسس میں کیا ہے کہ جب اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جی، دیکھا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ 1000 کنال کا ہے، لیکن ان کے پاس جی 30,000 کنال جگہ ہے، جی 25,000 کنال جگہ ہے، 40,000 کنال جگہ ہے. تو فنڈامنٹل کچھ آفیشیل چیزیں ہیں جو کہ اب ڈیفینیٹلی یہ ساری کی ساری چیزیں فیس ڈیولپر نہیں کرنی ہوتی ہیں، اس نے ارینج کرنا ہوتا ہے. آپ کو میں زمین ایکوائر کرنے کے معاملے میں ایک یہ چیز بتا دوں کہ سب سے پروجیکٹ میں مشکل ترین جو مرحلہ ہوتا ہے وہ زمین ایکوائر کرنے کا ہوتا ہے، این او سی کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، زمین ایکوائر کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ کیسے ہوتا ہے کہ میرے پاس فار ایگزامپل ایک 5 مرلے کا بھائی پلاٹ ہے نا، تو میرے سے بھی اگر کوئی 5 مرلے کا یہ پلاٹ خریدے گا تو میں اس کو کبھی بھی لاس پہ تو نہیں بیچوں گا نا. وہ میں اس کو کہوں گا کہ مجھے کوئی زیادہ سے زیادہ پیسے دے تو میں کماؤں. اور میرے پیارے بھائی، جس 5 مرلے کا ٹکڑا آپ نے لینا ہے، ایک بہت بڑے زمیندار کے پاس لاکھوں کنال کی جگہ جو پڑی ہے، ہزاروں کنال کی جگہ پڑی ہے، تو اس سے آپ یہ زمین کیسے لیں گے اور اس کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے، اس کو پروفٹ آپ کیسے دیں گے، اس کو کمپنسیٹ آپ کیسے کریں گے؟ مجھے یہ ساری چیزیں بتائیں. کیا وہ یہ زمین دینے کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ دیتا ہے تو اس کی ظاہری سی بات ہے اب تو ڈیمانڈ ہے. اب یہاں پہ تو ایک سوسائٹی زون بن چکا ہے. یہ اگر آپ یہ روڈ دیکھیں، جو یہ مضافات ایریا جس میں بلو برڈ سٹی ہے، تو یہ پورا ایک سوسائٹی زون ہے. یہاں پہ سوسائٹیز بن رہی ہے، تو یہاں پہ جگہ کی ویلیو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، نہ کہ نیچے آ رہی ہے. تو سب سے زیادہ بڑا مرحلہ اور مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ ہے جگہ کو ایکوائر کرنا، مزید جگہ پرچیز کرنا. اور اس کے اندر بھی ان لوگوں کو کامیابی ہی ہو رہی ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی اگر ہم اس کو ملاتے ہیں تو جو انہوں نے نئے بلاک لانچ کیے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے زمین نہیں لی ہے، ایکوائر کی ہے، تو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. تو وہاں پہ کسی نے اس طرح تو کوئی پاؤں نہیں رکھنے دیتا. تو باقی یہ خود جانتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا ڈیل کرنا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا این او سی کے بارے میں، تو این او سی کے دیکھیں جو کرائٹیریا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروجیکٹ کو این او سی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو یہ اتنا کچھ زرعی ایریے میں یہ آ رہا ہے، بنجر زمین کے اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے اور اس کو لیول کیا جا رہا ہے. کیونکہ زرعی ایریے جو زرعی رقبہ ہے اگر اس کو ضائع کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا آبجیکشن بنتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر زرعی ایریا آ بھی رہا ہے تو وہ اتنے پرسنٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آبجیکشن بنے. پھر اس کے علاوہ اگر اس کے اندر جو لائٹس پول وغیرہ لگ گئے ہیں تو مطلب اس کا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو لائٹس مل رہی ہیں، اور لائٹ اگر مل گئی ہے تو یہ بھی ایک اشارہ ہے این او سی کی طرف. کیونکہ گورنمنٹ آپ کو ایسے تھوڑی ہے کہ اناؤنس کر دے گی کہ یہ اس کو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لائٹس آفر کر دی جائے.
اتنی ہیوی ڈیوٹی وائرز کے ساتھ، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ مین روڈ ہے، موٹر وے کے قریب بھی ہے، پھر ایریا بھی اس کا کرائٹیریا کے حساب سے آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی آبجیکشن نہیں بنتا۔ تو یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ فنڈامنٹل آپ کو کمپیوٹر کی طرف سے مختلف باتیں سننے کو آتی ہیں۔ دیکھیں یہ کولیبریشن ہوتی ہے، اب یہ جو ڈیولپر ہے اس نے اپنا نام بنانا ہے، پھر وہ راولپنڈی کا ہی، یہاں کے مساوات کا ہی رہنے والا ہے، تو اس کا خاندان ہے، اس کا ایک بہت بڑا کنبہ ہے، وہ کیا اگر بھاگنا چاہتا تو وہ کب کا پیسہ لے کے بھاگ چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو شروع کے چند مہینے ہیں اسی کے اندر مال لپیٹتا، سائڈ پہ کوئی ورکنگ نہیں ہوتی تو وہ بھاگ چکا ہوتا۔ اب اس چیز کے اندر جو داخل ہو چکا ہے، اس نے اس کی فائنل جو حتمی شکل ہے وہ تو دینی ہے۔ اگر یہ لوگ اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا آنے والے دن بہت اچھے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو سخت مرحلہ ہے وہ تو گزار لیا، اس کو فیس کر لیا، تو پھر آنے والا دن جو ہوتے ہیں وہ سنہری ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم کے لیے یہ سوچنے والے لوگ ہیں، ان کی اگر اس ذہنیت کو دیکھا جائے، اگر اس کے اوپر ہولڈ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اپنا پروجیکٹ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، لازمی پارٹیسپیٹ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری دیکھیں فنڈامنٹل میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اب ان کی حکومت کے ساتھ کیا ڈیل چل رہی ہے، ان کے ساتھ کیا پارٹیسپیشن ہے۔ تو میری حکومت کے ساتھ بھی ایک تو گلہ بھی ہے اور دوسرا مشورہ بھی ہے کہ میں پاکستان کا رہائشی ہوں، ہم اگر چھوٹی چھوٹی یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، یہ ٹاؤن پلاننگ کرنا کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے ملکی سطح پہ، تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں۔ اگر آپ کو کچھ کمانا ہے تو اس پروجیکٹ کے اندر آپ حصہ ڈالیں۔ اس کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہمارا یہ پروجیکٹ چلتا ہے تو اس کے اندر حکومت کو چاہیے کہ وہ حصہ ڈالے، انرجی کا وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ لے کے آئے، جس کے اندر ہماری دیکھیں پورے پاکستان کی لیبر یعنی کہ جابز نہیں نکلیں گی۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہمارے حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا، کیا وہاں پہ گیس نہیں استعمال ہوگی، کیا وہاں بجلی نہیں، کیا وہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی، کیا ٹیکسز لوگ نہیں دیں گے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بجائے کہ ان پروجیکٹ کی رکاوٹیں بننے کے تو ان پروجیکٹس کو اٹھایا جائے، پروجیکٹ اپنا کچھ شیئر، کچھ حصہ ان پروجیکٹ کے اندر لازمی انویسٹ کرے، تاکہ حکومت کو بھی فائدہ ہو اور زیادہ فائدہ ہو، اور ان کا بھی جو آبجیکشن ہے اس سائڈ سے وہ بھی ختم ہو۔ تو عوام کی اس میں بہتری ہے اور چھوٹے لوگوں کی اس میں بہتری ہے۔ اگر کچھ بڑے لوگ تھوڑا سا پروفٹ وہ بھی کما رہے ہیں تو دیکھیں ایک سیکوینس کے ساتھ سب کے ساتھ یہ لیول چلتا ہے۔ تو اب ہم لوگ اگر اس پروجیکٹ کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جی کہ جی یہ پروجیکٹ تو فلاں ہے ڈمکا ہے، دور بیٹھے یہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ڈیولپمنٹ اگر ہو رہی ہے 3 سال سے تو یہ کسی جگہ پہ رکنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ آگے 6 سال 7 سال 10 سال بھی لگ گئے تو یہ پروجیکٹ لازمی ڈیلیور ہوگا۔ تو ابھی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر پلاٹ لیا ہوا ہے اور آپ کو اتنا بڑے اماؤنٹ نہیں مل رہی اس کی، تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو اس پہ پروفٹ ہوگا۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔